ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک بوڑھی عورت اپنی 3 خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان میں سب سے چھوٹی سب سے زیادہ حسین تھی۔ ان کا جھونپڑا درختوں میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ کوئی انسان ان کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، سوائے دن کے وقت سورج، رات کے وقت چاند اور تاروں کی آنکھوں کے۔ بوڑھی عورت دن رات ان لڑکیوں سے سونے جیسے فلیکس کی کتائی کرواتی تھی۔ جیسے ہی ایک ٹکلا خالی ہوتا، فوراً دوسرا تھما دیا جاتا۔ اس طرح انہیں ذرا سی بھی راحت نصیب نہ تھی۔ جب کام مکمل ہوتا تو بوڑھی عورت وہ دھاگا ایک خفیہ کمرے میں بند کر دیتی۔ ہر موسم گرما میں وہ 2 یا 3 بار کسی سفر پر نکلتی، لیکن کبھی یہ نہیں بتاتی کہ سونے جیسے فلیکس کہاں سے آتے ہیں اور ان کا کیا استعمال ہے۔ بچیوں، اپنی نظریں ادھر ادھر مت دوڑانا اور کسی مرد سے ہرگز بات نہ کرنا، ورنہ تمہارا دھاگا اپنی چمک کھو دے گا اور تم پر ہر طرح کی مصیبت آ جائے گی۔ ہم کسی مرد سے بات کریں گے ہی کیسے؟ کیا واقعی ہمارے سونے جیسے دھاگے کی چمک جا سکتی ہے؟ بوڑھی عورت کے جانے کے تیسرے دن ایک شہزادہ شکار کے دوران جنگل میں گم ہو گیا۔ تھکا ہارا وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور سو گیا۔ جب شام ہوئی وہ اٹھا اور راستہ تلاش کرتے کرتے ایک تنگ راستے پر چل پڑا جو ایک جھونپڑے تک پہنچتا تھا۔ لڑکیاں جھونپڑے کے باہر بیٹھی تھی۔ بڑی بہنوں کو بوڑھی عورت کی نصیحت یاد آئی اور وہ ڈر گئیں۔ چلو چلو جلدی اندر چلو۔ میں نے کبھی کسی کو ایسا نہیں دیکھا، ایک نظر دیکھنے دو۔ شہزادہ قریب آیا، سلام کیا اور کہا، میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور بہت بھوکا اور تھکا ہوں۔ آئیے کچھ کھا لیجئے۔ وہ دونوں باتوں میں ایسے محو ہوئے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب شہزادہ رخصت ہوا تو وعدہ کر گیا کہ وہ واپس آ کر اسے اپنے ساتھ محل لے جائے گا۔ لڑکی نے جب دوبارہ کتائی کی تو دیکھا کہ دھاگا اپنی چمک کھو چکا ہے۔ وہ گھبرا گئی، رونے لگی اور بوڑھی عورت کی نصیحت یاد آئی۔ بوڑھی عورت رات کو لوٹی اور دھاگے کی حالت دیکھ کر بھاپ گئی۔ تم نے نہ صرف اپنا بلکہ اس شہزادے کا بھی نصیب برباد کر دیا۔ لڑکی نے ایک کوا دیکھا اور اس سے بات کی۔ عقل مند پرندے، میری مدد کرو، اسے جا کر بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کوا راضی ہو گیا، اڑ کر گیا اور شہزادے کو سب کچھ بتا دیا۔ شہزادہ